10 محرم کا سورج غروب ہو چکا تھا۔ ریت پر نبی کے نواسے کا بے گور و کفن جسم پڑا تھا۔ خیموں میں سناٹا تھا، فضا میں سوگ، اور تب ایک زخمی خالی پشت والا گھوڑا خون آلود جسم کے ساتھ لرزتے قدموں سے خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عورتوں اور بچوں کی چیخیں بلند ہوئیں۔ ذوالجناح تو اکیلا کیوں آیا؟ حسین کہاں ہے؟ گھوڑے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے جسم پر تیر، مگر زبان خاموش۔ اس دن کربلا میں صرف انسان نہیں روئے تھے، ایک گھوڑا بھی روئے تھا، جو صرف گھوڑا نہ تھا، وہ ذوالجناح تھا، حسین ابن علی کا آخری ہم سفر، وہ وفادار جو قربانی کی معراج تھا۔ ذوالجناح وہ بے زبان جو کربلا میں حسین کی زبان بن گیا، وہ گھوڑا جس نے نہ صرف نبی کے نواسے کو اپنی پشت پر شہادت کے میدان تک پہنچایا، بلکہ حسین کے خون کا پیغام خیموں تک لے کر آیا۔ دلوں کو سکون دینے والی عبادت سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد ابتدا مدینہ میں ذوالجناح کی خریداری۔ حضرت امام حسین کے زمانے میں عرب قبائل میں عمدہ نسل کے گھوڑوں کی بڑی اہمیت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک روز ایک عرب تاجر شام اور یمن سے ایک خاص نسل کا سفید گھوڑا لے کر مدینہ پہنچا۔ یہ گھوڑا عام گھوڑا نہ تھا، قد بلند، گردن کشیدہ، سینہ چوڑا، رفتار بجلی جیسی تیز، نہایت ہوشیار، آنکھوں میں عجیب سی ذہانت، پیشانی پر قدرتی سفیدی کا نشان جیسے نور کی جھلک ہو۔ جب امام حسین کی نظر اس پر پڑی تو وہ روک گئے۔ تاجر نے بہت قیمت مانگی لیکن امام نے فوراً قیمت ادا کی۔ روایات کے مطابق 300 سے 400 دینار میں خریدا گیا۔ امام حسین نے فرمایا، یہ صرف سواری نہیں، میرے ساتھ عشق کربلا تک چلے گا۔ امام حسین نے اس گھوڑے کا نام رکھا ذوالجناح، یعنی دو پروں والا۔ بعض علماء کے مطابق یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ گھوڑا دوڑنے میں پرندوں سے زیادہ تیز تھا۔ اس کی وفاداری ایسی تھی کہ جیسے فرشتوں جیسی صفات۔ ذوالجناح اور امام حسین، محبت کا بے مثال رشتہ۔ خریداری کے بعد امام حسین نے اس کی پرورش خود کی، اسے ہاتھ سے دانہ کھلایا، پانی پلایا، نرمی سے ماتھا سہلایا، اسے کبھی مارا نہیں، ہمیشہ شفقت اور محبت سے پیش آئے۔ یہی شفقت ذوالجناح کے دل میں حسین کے عشق کو جاگزیں کر گئی۔ جب امام نماز پڑھتے، ذوالجناح مسجد کے دروازے پر بیٹھا رہتا۔ امام جب راتوں کو تنہائی میں دعا کرتے، ذوالجناح کچھ فاصلے پر ساکت بیٹھا ہوتا، جیسے سب کچھ سمجھ رہا ہو۔ سفر کربلا، مدینہ سے مکہ پھر کربلا تک۔ جب یزید نے خلافت پر قبضہ کیا اور امام سے بیعت طلب کی تو امام نے فرمایا، یزید جیسے فاسق و فاجر سے بیعت کرنا اسلام کی توہین ہے۔ یہی وقت تھا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا، اپنے خاندان، بچوں، بہنوں اور چند وفادار اصحاب کے ساتھ، اور ذوالجناح سب سے آگے تیار کھڑا تھا۔ یہ وہ سفر تھا جو دن میں تپتے صحرا سے گزرا، رات میں یزیدیوں کی نظروں سے چھپ کر چلا، اور دلوں میں خوف نہیں، ایمان لے کر روانہ ہوا۔ ذوالجناح حسین کی سواری نہیں، ان کا ہم سفر، ہم راز اور محافظ بن چکا تھا۔ کربلا میں ذوالجناح، عاشقوں کی سرزمین پر عاشق گھوڑا۔ 2 محرم 61 ہجری، قافلہ حسین کربلا پہنچا۔ 10 محرم عاشور، شہادت کا دن۔ امام حسین کے تمام ساتھی شہید ہو چکے تھے، صرف حسین اور ذوالجناح باقی تھے۔ امام وضو کر کے خیمے سے باہر آئے۔ ذوالجناح سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں نمی، دم ساکن، جسم لرزتا ہوا۔ جب امام حسین سوار ہونے لگے تو ذوالجناح نے سر جھکا دیا اور زمین پر بیٹھ گیا جیسے انکار کر رہا ہو۔ آقا، نہ جائیں۔
مجھے معلوم ہے واپسی نہیں ہوگی۔ امام حسین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، زلجنا میری جنگ حق کے لیے ہے، تیری وفا قیامت تک لوگوں کو عشق کا مطلب سکھائے گی۔ میدان جنگ میں زلجنا دشمنوں کی صفیں چیرتا عشق۔ جب امام حسین زلجنا پر سوار ہو کر نکلے تو دشمنوں کی صفوں میں لرزہ طاری ہو گیا۔ تیر چلے، نیزے لگے، تلواریں گریں، مگر زلجنا نے قدم نہ ہٹایا۔ جب ایک تیر امام کے سینے میں پیوست ہوا اور امام زمین پر گرے، زلجنا پیچھے نہ ہٹا بلکہ وہیں نیچے بیٹھ غالف۔ امام حسین کے زخموں پر اپنی گردن رکھ دی اور آہستہ آہستہ سسکیاں لینے لگا۔ خالی پشت کے ساتھ خیمے کی طرف، کربلا کی سب سے دردناک تصویر۔ زلجنا واپس آیا، امام کا خون جسم پر قدم لڑکھڑاتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھا۔ حضرت زینب اور حضرت سکینہ باہر نکلے۔ سکینہ نے پوچھا، زلجنا میرے بابا کہاں ہیں؟ زلجنا خاموش زمین پر لیٹ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری۔ یہ منظر کربلا کے درد کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ زلجنا کی شہادت آخری قربانی۔ روایت ہے کہ جب یزیدی لشکر نے زلجنا کو دیکھا کہ وہ حسین کے لاشے کے پاس دشمنوں کو آنے سے روک رہا ہے تو اس پر تیر برسا دیے گئے۔ ایک تیر اس کے سینے میں لگا، دوسرا اس کے پاؤں میں اور تیسرا آنکھ میں۔ زلجنا وہیں گر گیا، اپنے آقا کے جسم کے پہلو میں، اور وہیں اس نے جان دے دی۔ زلجنا وہ زبان جو خاموش تھی مگر قیامت تک بولتی رہے گی۔ علامتی پہلو، پیغام۔ بے زبان باشعور، عشق کا رشتہ زبان سے نہیں دل سے ہوتا ہے۔ وفا کی انتہا، وہ گھوڑا جس نے خالی پشت کے ساتھ وفا کا اعلان کر دیا۔ خیمے میں پیغام، شہادت کے بعد بھی حسین کا پیغام دنیا تک پہنچایا۔ جان کی قربانی، سب کچھ دے کر عشق کا حق ادا کیا۔ اگر کربلا میں سب انسان وفا کے مینار تھے تو زلجنا وہ گھوڑا تھا جس نے وفا کی سرحد پار کر دی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد